اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ مختلف موضوعات کے ساتھ ہم جیسے ایونٹس ہوتے ہیں ان ایونٹس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اپنے پروگرامز پیش کیا کرتے ہیں، اور بہت پسند کیا جاتا ہے ان موضوعات کو کہ جو اس کا حصہ ہوا کرتے ہیں۔ اور روشنی پروگرام وہ میرا خیال ہے کہ مسلسل پروگرامز میں ایک وہ پروگرام ہے کہ جو بہت پسند کیا جاتا ہے پوری دنیا میں، چونکہ علماء حضرات یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں اور اپنے وقی مطالعے کی روشنی میں ہمارے سوالات کے جوابات عنایت فرماتے ہیں۔ ناظرین، آج جو موضوع ہے بہت ہی اہم موضوع ہے، اور کائنات ہستی میں بہت سے ایسے مقامات ہیں کہ جو اپنے حدود اربع کے سبب اور اپنے نظریاتی اور جغرافیائی حدود کے سبب جو ہے وہ ممتاز نظر آتے ہیں، لوگوں کی دلچسپی کا مظہر نظر آتے ہیں۔ لیکن بعض مقامات ایسے ہیں کہ جغرافیائی اہمیت تو رکھتے ہی ہیں، لیکن ان کے ساتھ ہماری عقیدت اور والہانہ عقیدت کے ساتھ ساتھ ہماری ایمانی ایک جو اس کے ساتھ وابستگی ہے وہ بھی شامل ہو جاتی ہے، جس کے سبب اس مقام کا مرتبہ اور اس کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ نظر آتی ہے۔ اسی میں سے جو ہے آج ہم بات کریں گے شہر مکۃ المکرمہ کی، کہ جو آج ہمارا موضوع ہے وہ 5 دن جس میں حج ادا ہونا ہے، اور ان تمام 5 دنوں میں جو مرکزی حیثیت حاصل رہنی ہے، اور سارا سال ہی جس مقام کو مرکزی حیثیت حاصل رہتی ہے وہ مکۃ المکرمہ ہے۔ اچھا، اس کے مختلف اس کے فضائل پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آیا اس کے جو نام قرآن کریم میں موجود ہے، ظاہر ہے ہمارا قرآن کے ساتھ ایسا تعلق نہیں ہے، علماء حضرات ماشاءاللہ اس پر کلام فرمائیں گے کہ کس کس نام سے اس کو یاد کیا گیا ہے۔ پھر یہ بھی کہ نبی کریم علیہ السلام کی زبان حق ترجمان سے اس کے جو فضائل ہیں، اس کی اہمیت جو ہے، اس کی عظمت جو ہے وہ کس انداز میں بیان ہوئی ہے، انشاءاللہ اس پر بھی بات ہوگی۔ اس حوالے سے بھی بات ہوگی کہ ظاہر ہے کہا جاتا ہے کہ 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ہے، تو جب ثواب کا اتنا، عبادات کا اتنا اجر ہے، تو ظاہر ہے کہ وہاں پر کیے گئے وہ اعمال کہ جس کی پابندی ہے، جس کا ممنوع اعمال ہے، اس کا ظاہر ہے اس کا بھی سزا کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے۔ تو اس حوالے سے بات کریں گے۔ بہت اہم موضوع ہے آج کا، اگر آپ دیکھیں اور سوچیں، چونکہ اب آپ کی اسکرین پر کعبۃ اللہ کے وہ مناظر آپ دیکھیں گے، خاص طور پر ذی الحج میں آپ دیکھتے ہیں اور سارا سال بھی دیکھتے ہیں، تو اس کی مزید آپ کے دل میں محبت بھی بڑھے گی، اور اس کے حوالے سے اس کی عظمت اور شان کے حوالے سے بھی انشاءاللہ آج بات ہوگی۔ ممتاز و معروف عالم دین، استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اللہ پاک آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ گزشتہ کئی سال سے ماشاءاللہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، امسال بھی انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ آپ کی روانگی ہے۔ اللہ پاک آپ کے اس سفر کو مبارک فرمائے، اور ان کی ہوئی دعائیں ہمارے اور آپ سب کے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ مفتی صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتا ہوں مفتی صاحب آپ کو۔ جزاک اللہ۔ اور میرے بائیں جانب ممتاز و معروف عالم دین، اور ہمارے کراچی کے ایک دارالعلوم میں افتاء میں ماشاءاللہ آپ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور بہت عمدہ عالم دین ہیں، علامہ مفتی سید زیغم علی شاہ صاحب گردیزی تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا مفتی صاحب، پہلے یہ فرمائیے کہ شہر مکہ کی عظمت اور فضیلت پر اگر ہم جاننا چاہیں کچھ، کیا روشنی ڈالیں گے اس پر، کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بہت ہی خوبصورت موضوع ہے، اور اس وقت دنیا کے کونوں کونوں سے مسلمان جو حج کا ارادہ رکھتے ہیں مختلف فلائٹس کے ذریعے وہاں پر پہنچ رہے ہیں، اور اب عنقریب حج کے مہینے تو ہیں، اب ایام بھی آنے والے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں کی حاضری عطا فرمائے۔ آمین آمین اللہ۔ یہ وہ مقام ہے کہ میں یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ جہاں کوئی دیدار کرنے کے لیے جائے، طواف کرنے کے لیے جائے، اس کا جی نہیں بھرتا۔ آپ دیکھیں دنیا میں خوبصورت سے خوبصورت کوئی منظر آپ کو دکھائے، آپ ایک مرتبہ دیکھ لیں گے، 2 مرتبہ،
تیسری مرتبہ کہیں گے دیکھا ہوا ہے، دیکھا اکتا جائیں گے، اکتا جائیں گے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے مسلمانان عالم اکتاتے نہیں ہیں۔ اچھا، جن کی حاضری بالکل بھی نہیں ہوئی وہ کہتے ہیں مولا کریم ایک بار دکھا دے، پھر تمنا نہیں کروں گا، ایک بار دکھا دے۔ لیکن جب اس کی حاضری ہو جائے تو کہتا ہے اب صبر نہیں ہوتا، مولا بار بار دکھا دے۔ اچھا، یہی حال مدینہ شریف کا بھی ہے۔ اچھا، جہاں تک مکہ مکرمہ کی عظمتوں کا اور اس کی فضیلت کا جو سوال ہے، دیکھیں ایک فضیلت تو یہ بھی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ دو جہاں کے تاجدار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی جائے پیدائش، جی، آپ کی جائے پیدائش بھی آپ باب الصفا سے باب المروہ سے نکلے تو سامنے آپ کو نظر آئے گی۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور میں نے اس لیے کہا کہ قرآن کریم میں فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی، امن والے شہر کی، اس لیے کہ آپ اس شہر میں تشریف فرما ہے، تو اس لیے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ پھر اس لیے بھی فضیلت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شہر سے بڑی محبت فرمائی۔ جب آپ ہجرت کے وقت تشریف لے جا رہے ہیں تو مقام حضرمہ میں آپ اونٹنی پر سوار تھے، آپ تشریف کھڑے ہو گئے، وقوف فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ مکہ شہر میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اور اگر میری قوم یہاں سے مجھے مجبور نہ کرتی نکلنے پر تو میں یہاں سے نہ نکلتا، میں تجھے نہ چھوڑتا۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان گلیوں سے اس شہر مکہ سے محبت فرمائی ہے۔ اور پھر اس سے یعنی آپ دیکھیں فضیلت کا اندازہ لگائیں کہ خانہ کعبہ جو دو جہاں کا مرکز و محور ہے، پوری دنیا کا مرکز ہے، وہ بھی اسی شہر مکہ میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ شہر مکہ کی فضیلت ہے کہ جتنے بھی آپ دیکھیں کہ مشاعر مقدسہ ہیں، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ حجر اسود وہیں پر ہے جو جنت سے لایا گیا، مقام ابراہیم وہیں پر ہے، صفا مروہ وہیں پر ہے، پھر اس کے بعد آ جائے منی وہیں پر ہے، عرفات، مزدلفہ، یہ سارے مشاعر مقدسہ وہیں پر ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک مقام جمرات کا، اب ظاہر ہے کہ وہ شیطانوں کے لحاظ سے نہیں بلکہ حاجی وہاں جا کر حج کا ایک فریضہ سر انجام دیتے ہیں تو وہ بھی وہاں پر ہے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حدود حرم ہے نا، اس کو تمام کو، صرف بیت اللہ کو نہیں بلکہ تمام حدود حرم کو، یہ تقریباً 24 کلومیٹر سے زیادہ بنتا ہے یہ تمام کا تمام حدود حرم ہے، اور اس کی حرمت کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس شہر کی حرمت، پھر فرمایا کہ جس نے یہاں پر آ کر نماز پڑھی تو گویا کہ اس نے اور جگہوں پر 1 لاکھ نمازیں پڑھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جس نے یہاں پر ایک نیکی کی تو 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ جو یہاں پر بیمار ہوا تو فرمایا کہ وہ نیک عمل کرتا تھا نا، اگر بیمار ہو گیا، بیماری کے سبب اس نے نیک عمل نہیں کیا، یعنی ایک دن بھی بیمار ہوا نا، وہ نیک عمل نہیں کر سکا، تو جتنے سالوں سے وہ نیک عمل کرتا آ رہا ہے اللہ رب العالمین سب کا ثواب اسے عطا فرمائے گا۔ یہ شہر مکہ کی عظمت ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صبر علی حر مکہ تھا، جس نے مکہ مکرمہ کی گرمی پر صبر کیا، جو بہت سے حجاج وہاں پر گئے ہیں، گرمی کا موسم یعنی کئی سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ گرمی بڑی شدید ہوتی ہے، تو بعض اوقات لوگ صبر نہیں کرتے، تو فرمایا جس نے مکے کی گرمی پر صبر کیا تباعدت عنہ نار جہنم، اللہ تعالیٰ نار جہنم سے اسے دور فرما دے گا۔ اور آخری بات اسی ضمن میں عرض کروں گا کہ جو یہاں پر ایمان والا انتقال کر جائے وہ مامون اٹھایا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جنت المعلی، سبحان اللہ۔ اور مکہ مکرمہ، میرا خیال ہے مفتی صاحب نے جتنی چیزیں بیان فرمائی ہیں بہت محدود وقت میں بہت زیادہ، لیکن اس سے بہت زیادہ باقی ہیں، لیکن چونکہ ظاہر ہے دامن وقت میں گنجائش کم ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے، تو اتنا بھی اگر آپ سمجھ لیں اور اس کی آپ اہمیت کو سمجھ لیں، اس کی عظمت کو سمجھ لیں، اس کی تعظیم کو سمجھ لیں، تو انشاءاللہ جو جا چکے ہیں وہ دوبارہ جانے کی خواہش تو رکھتے ہی ہیں، جو نہیں گئے وہ تو ضرور جانا چاہیں گے، ایک بار ہم دیکھ لیں حرم کعبہ کو۔ تو ناظرین ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد لوٹیں گے انشاءاللہ ایک اور بہت
اہم سوال جو میں نے سرنامہ کلام میں عرض کیا تھا انشاءاللہ اسے شامل کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین محترم، آج جو موضوع ہے فضائل شہر مکہ، فضائل مکۃ المشرفہ، مکۃ المعظمہ، کیا کیا کہیں، اتنا پیارا شہر اور اس شہر کی برکتیں اتنی زیادہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی۔ اچھا، اس شہر کے حوالے سے چونکہ مکہ تو ہم عام طور پر کہتے ہیں، لیکن مختلف ناموں کے ساتھ اسے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یاد فرمایا ہے۔ اس حوالے سے سب کیا کہیے گا، کون کون سے نام آئے ہیں شہر مکہ کے لیے؟ میں چاہوں گا کچھ تفصیلات بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ شکریہ رئیس بھائی۔ ویسے تو علماء کرام نے تقریباً 40 نام تذکرہ فرمائے ہیں، اور قرآن کریم میں تقریباً 7 یا 8 نام مکہ مکرمہ کے مختلف مواقع پر، مختلف جگہوں پر تذکرہ فرمایا گیا۔ سب سے مشہور نام مکہ مکرمہ ہے، جس کو سورہ فتح میں بیان فرمایا گیا، اور مکے کے معنی توڑنے والی چیز، یعنی جو بھی برے ارادے کے ساتھ اور برے عزم کے ساتھ اس کی طرف رخ کرے گا تو اللہ رب العالمین اسے خائب و خاسر فرما دے گا، اسے ناکام فرما دے گا۔ جس طرح ابرہہ کا لشکر، ہم اس کی واضح مثال دیکھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے غیبی طور پر اس کی حفاظت فرمائی، اور اس کی طرف جو برے ارادے سے آنے والا تھا، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک ہم دیکھیں مختلف ادوار میں جس نے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو خائب و خاسر فرما دیا۔ اسی کا تذکرہ قرآن کریم میں اس نام کے ساتھ مکہ مکرمہ کے اس مقدس شہر کا تذکرہ فرمایا گیا کہ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مکہ۔ تو یہاں صلح حدیبیہ کے تعلق سے اس شہر کو مکے کے نام کے ساتھ یہاں موسوم فرمایا گیا۔ پھر اسی طرح دوسرا جو مشہور نام ہے بکہ، یہ بھی سورہ آل عمران میں اس کو فرمایا گیا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ پہلا جو گھر عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکے میں ہے، وہ بکہ۔ بکہ کا مطلب کیا ہے؟ رش کے ہیں یا بھیڑ کے ہیں، یعنی پورا سال ہم دیکھیں کہ یہ رش کی جگہ ہے، رش کی جگہ ہے۔ خاص طور پر ان مقدس ایام میں دیکھیں کہ پوری کائنات سے، وہ قرآن میں فرمایا نا کہ مثابۃ للناس، لوگوں کے بار بار لوٹنے کی جگہ ہے، کہ ہر ایک کا شوق و ذوق رہتا ہے، اور حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر آج تک عبادت کا مرکز و محور رہا ہے۔ بے شک بے شک۔ بلکہ تخلیق حضرت آدم سے بھی قبل ہم دیکھیں تو فرشتوں کا جو زمین پہ فرشتے ہیں ان کے لیے عبادت کا ایک مرکز و محور بنایا گیا۔ جی، تو فرمایا کہ یہ مکہ، بکہ کیا ہے کہ رش والی جگہ ہے، بھیڑ والی جگہ ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو مرکز بنایا لوگوں کے لیے۔ پھر تیسرا اس کا نام جو قرآن کریم میں فرمایا کہ ام القریٰ، جس کا تذکرہ سورہ انعام میں فرمایا کہ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، کہ آپ ام القریٰ اور اس کے آس پاس کے بسنے والوں کو ڈرائیں، اور یہ بستی پوری کائنات کا مرکز ہے، بنیاد ہے۔ بے شک بے شک۔ یعنی بعض روایات آتی ہیں کہ پوری کائنات کو یہاں سے بنایا گیا، یہاں سے پھیلایا گیا، تو اس طور پر یہ مرکز ہے، اور آج بھی ہم دیکھیں تو مرکز ہی نظر آتی ہے، یعنی پوری کائنات کے مسلمانوں کے دل اس طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، اس طرف میلان رہتا ہے۔ پھر چوتھا نام قرآن کریم میں بلد امین کا یہاں فرمایا گیا، یا اسی معنی میں ہم دیکھیں تو حرمن آمینہ بھی فرمایا گیا، یعنی امن والا شہر، امن والا حرم ہے، کہ نہ صرف انسانوں کے لیے امن ہے۔ ہم دیکھیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کی دعا کی برکت سے اس کو امن والا شہر بنایا، نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے، بلکہ حشرات الارض کے لیے یا نباتات کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے اس کو امن والی جگہ بنا دیا، اور اسی لیے فرمایا کہ یہاں کوئی گھاس نہیں اکھیڑنا، یہاں کسی جانور کو نہیں مارنا۔ انسان تو انسان، اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے دلوں میں بھی اس مقدس شہر کی حرمت اور تقدس کو وہ رکھا ہے کہ وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ تو حرمن آمینہ بھی اس شہر مکہ کو فرمایا گیا۔ بلد امین جس طرح سورہ 3 میں فرمایا وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِین وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِین، بلد امین کی قسم قرآن کریم میں یہاں سورہ 3 میں، ہاں امن والا شہر۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ وادی غیر ذی زرع، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس شہر کو آباد فرمایا تو اس وقت کیفیت کیا ہے کہ وادی غیر ذی زرع، بے آب و گیا، یعنی دور دور تک آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، کوئی کھیتی نہیں ہے، کوئی پانی نہیں ہے، کوئی سبزہ نہیں ہے، زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبین کے مبارک قدم پڑھنے کی برکت یہ عطا فرمائی ہے کہ آج پوری کائنات کا مرکز بنا دیا۔ یعنی جس چیز کا ہم تصور کریں اللہ رب العالمین نے ہر خیر کی چیز وہاں رکھی ہے، ہر نعمت وہاں رکھی ہے۔ تو یہ ایک زمانے میں غیر ذی زرع تھی، لیکن آج اللہ رب العالمین نے اس کو سرسبز و شاداب بنا دیا۔
پھر اسی کے ساتھ ساتھ بیت عتیق، بیت عتیق، ولیطوفوا بالبیت العتیق، تو یہ فرمایا کہ بیت عتیق کا طواف کریں۔ عتیق کے 3 معنی تفسیر میں آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ سب سے قدیم گھر، جس طرح سورہ انعام میں فرمایا نا کہ اول بیتن، تو سب سے پہلا گھر، سب سے پرانا گھر ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ آزاد، یعنی کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے یہ، کوئی طاقتور اپنی طاقت یہاں اس کے ذریعے تسلط حاصل نہیں کر سکتا، اور کوئی اپنی اجارہ داری یہاں قائم نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ رب العالمین کا گھر ہے جو جس میں ہر عام و خاص کے لیے ایک جیسا پروٹوکول ہے، ایک جیسا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے اعزاز و شرف ہے۔ اور پھر تیسرا اس کا معنی بیان فرمایا گیا کہ معزز و مکرم ہے، یعنی پوری کائنات میں ہم دیکھیں اللہ رب العالمین نے اس مقام کو مقدس و معزز بنایا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی ہم دیکھیں نا کہ جب قتل و غارت تھی اور لوٹ مار کی جاتی تھی، لیکن اس مقدس شہر میں ان ساری چیزوں کو ہم دیکھیں تو ہمیں وہ ناپید نظر آتی ہیں، بلکہ اس شہر کی نسبت کی برکت سے قریش جب کسی دور دراز علاقوں میں سفر کرتے تھے تو اس مقدس شہر کی نسبت کی برکت سے انہیں ایک خاص پروٹوکول دیا جاتا تھا، یعنی ڈاکو بھی ان کے سامنے آگے ہاتھ جوڑتے تھے کہ نہیں یہ مقدس شہر سے آئے ہوئے ہیں۔ تو اس نسبت کے برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں بھی، زمانہ جاہلیت میں بھی، شہر کے رہنے والوں کو بھی ایک خاص اعزاز و شرف عطا فرمایا۔ تو یہ سارے نام، مرکزیت بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی ہے، پوری کائنات کی عبادتوں کا بھی مرکز ہے، عقیدتوں کا بھی مرکز ہے، اور چاہتوں کا اللہ رب العالمین نے اس کو مرکز و محور بنایا۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی کہ امن والا شہر، اور وہ شہر کے جو پہلا گھر ہے زمین پر، وہ شہر کے جس کی بڑی شان ہے، جسے عتیق بھی کہا گیا، بلد الامین بھی کہا گیا، اس میں ایک ام القریٰ بھی کہا گیا مفتی صاحب۔ اب یہاں پر ام القریٰ سے کے حوالے سے کیوں کہا جاتا ہے، اسے کیوں کہا گیا، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے۔ دیکھیں سورہ الانعام کی جو آیت نمبر 92 ہے، اس میں فرمایا کہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، کہ یہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا مبارک ہے، اور ہم نے اسے مبارک ہی نازل کیا، یہ تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہیں، تاکہ آپ ڈرائیں ام القریٰ اور جو اس کے ارد گرد ہیں۔ اچھا، ام القریٰ جو ہے، ام القریٰ یا ام القریٰ، یہ اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ آبادیوں کی ماں، تمام بستیوں کی، تمام آبادیوں کی اصل ماں، چونکہ اصل ہوتی ہے نا، آبادیوں کی اصل۔ اور وہ اس اعتبار سے بھی کہا جاتا ہے کہ جس طرح قبلہ نے بھی اشارہ فرمایا، اور حدیث پاک بھی ہے اس میں، کہ مخلوق کی پیدائش سے 2000 سال قبل اسے اللہ رب العالمین نے بنایا۔ جی 2000 سال جی، پھر آدم علیہ السلام کے ساتھ اس کو اتارا گیا، پھر آدم علیہ السلام کے ساتھ اس کو اتارا گیا، یا پھر ان کو نشاندہی کی گئی کہ آپ یہاں پر بنائیں۔ تو پھر دوسرا یہ کہ اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، کہ سب سے پہلے جو عبادت کے لیے گھر بنایا گیا وہ مکہ ہی ہے، یعنی خانہ کعبہ ہے۔ پھر دوسری اس میں اہم چیز یہ ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تمام بستیوں میں، تمام شہروں میں سب سے پہلا شہر ہے یہی ہے۔ اور اس میں بھی حدیث پاک ہمیں ملتی ہے کہ یہاں پر اس مقام پر پانی کا بلبلہ تھا، جو کہ زمین سے تھوڑا اوپر تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ یہ زمین پانی سے بنائی گئی، تو پانی کا جو بلبلہ زمین سے تھوڑا اونچا تھا۔ پھر نشاندہی کی گئی کہ بھائی یہاں خانہ کعبہ کی تعمیر کی جائے، بیت اللہ کی تعمیر کی جائے۔ پھر اسی پانی کے بلبلے کو پھیلا کر تمام زمین بنائی گئی۔ تو کہا کس طرح؟ محدثین فرماتے ہیں کہ اس طرح جس طرح ایک چھوٹا سا پیڑا ہوتا ہے اسے پھیلا کر روٹی بنائی جاتی ہے، اس طریقے سے تمام روئے زمین کی اصل اگر یہ ہے تو یہی زمین ہے اور یہی مقام ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی اس کو ام القریٰ کہا گیا۔ پھر اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ یہاں پر ام القریٰ اس اعتبار سے بھی کہا گیا کہ لوگوں کا جو ایک روحانی سلسلہ ہے، ایک روحانی سیرابی ہے، وہ بھی یہاں پر آ کر ہوتی ہے، اور دنیا کے کونے کونے سے مسلمانان عالم، کوئی عمرہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، کوئی طواف کرنے کے لیے آ رہا ہے، کوئی حج کرنے کے لیے آ رہا ہے، یعنی یہاں پر آتے جا رہے ہیں، اور لوگ بار بار یہاں پر آتے ہیں، ان کی روحانی سیرابی ہوتی ہے۔ اور اس اعتبار سے بھی اس سے کہا جاتا ہے
کہ تمام شہروں میں اگر دیکھا جائے جغرافیائی اعتبار سے بھی تو یہ تمام دنیا کا مرکز ہے. اور یہاں تک تاریخ دانوں نے لکھا، جو جغرافیائی ماہرین ہیں، انہوں نے لکھا کہ قدیم دنیا کے اعتبار سے بھی یہ اونچائی پر ہے اور یہ مرکز ہے، اور جدید دنیا کے اعتبار سے بھی یہ مرکز ہے. جی، یہ زمین کے عین وسط میں ہے. اور اس اعتبار سے بھی فرمایا کہ یہ دنیا کی تمام تہذیبوں کا سنگم ہے. یعنی ایک طرف دیکھیں تو آپ کو مصری، رومی، یونانی تہذیب نظر آئے گی، دوسری طرف دیکھیں تو کلدانی، ایرانی اور ہندی تہذیب نظر آئے گی، اور یہ وسط میں خانہ کعبہ ہے. اللہ اکبر. اور اس اعتبار سے بھی کہتے ہیں کہ کسب معاش کے سب سے زیادہ ذرائع روئے زمین پر اگر کہیں ہیں تو وہ یہیں پر ہے. اللہ اکبر. ایک وقت تھا کہ غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اور دعا ایسی قبول ہوئی کہ آج سب سے زیادہ معاشی ذرائع، نعمتوں کے ذرائع وہیں پر آپ کو ملیں گے. اور یوں بھی کہا جاتا ہے کہ اس لیے بھی کہ جو یہاں پر آ جائے امن والا ہو جاتا ہے. قرآن کہتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. دنیا میں فقر و فاقہ سے امن، تنگ دستی سے امن اور محتاجی سے امن. کیونکہ حدیث پاک میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کثرت سے عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین فقر و فاقہ ان سے ایسے دور فرماتا ہے جیسے لوہے کے میل کچیل کو دور فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ بھی اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آخرت کے طور پر بھی جو یہاں پر آیا وہ اخروی امن میں بھی آ گیا. یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اللہ رب العالمین اسے معمول فرما دیتا ہے. واہ واہ واہ، کیا کہنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کعبۃ اللہ کی کیا ہی شان اور عظمت ہے. ہماری محبتوں کا مرکز ہے، ہماری عقیدتوں کا مرکز و محور ہے، ہماری ایمانی جتنی نورانی تجلیات ہیں اللہ کی اس کا مرکز ہے، اور ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اہل ایمان کا. واقعتاً اس میں کوئی شک نہیں کہ جب کعبۃ اللہ کو دیکھے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا انسان شروع کر دیتا ہے. اور جو تصاویر میں ہم کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی کیمرہ، کوئی بھی لینس جو ہے وہ کعبۃ اللہ کو کیپچر کر سکے، نہیں کر سکتا. اگر آپ اپنی ظاہری آنکھ سے دیکھیں گے تو اس کا حسن و جمال اور جلال الگ ہی نظر آئے گا. کوئی ایسی کیمرہ ایجاد نہیں ہوا، کوئی ایسا لینس کہ جو اس کے جلال و جمال اور حسن و جمال کو محفوظ کر سکے. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نصیب فرمائے. ہمیں بھی ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. آپ کا خیر مقدم ہے. فضائل مکۃ المکرمہ آج ہمارا موضوع ہے. بہت اچھے انداز میں اب تک ہمارے علماء حضرات نے خوبصورت انداز میں جوابات عنایت فرمائے، جس میں علمیت بھی تھی، روحانیت بھی تھی، اس بارگاہ سے وابستگی بھی تھی، اور اس بیت اللہ کی جو چاہت اور محبت ہے اس کا اظہار بھی تھا. اور مقصد بھی یہی ہے اس پروگرام کا کہ آپ کے دلوں میں بھی اس گھر کی چاہت بڑھے اور آپ بھی وہاں تک پہنچنے کی سعی کریں، کوشش کریں. اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے. جس مکہ مکرمہ کی بات ہوئی اور جو حضور علیہ السلام کا جائے پیدائش بھی ہے قریب میں ہی، اور اس کی زیارت کے لیے بھی لوگ جاتے ہیں، تو حضور علیہ السلام کی زبان حق ترجمان سے جو حرمت بیان ہوئی ہے اس مقام کی، مکہ المکرمہ کی، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے گا مفتی صاحب. اس میں مکہ مکرمہ اس کی فضیلتیں، عزتیں، عظمتیں، اس کا تقدس اور اس کی حرمت یہ محتاج بیان نہیں. اور کثیر احادیث میں اور قرآن پاک کی آیات بینات میں اللہ تعالیٰ نے اس شہر مکہ کا خود پروٹوکول بیان فرمایا، اور اس کے اعزاز و تکریم کو قرآن کریم میں بیان فرمایا گیا. کثیر حدیث رسول صلی اللہ تعالی وسلم میں اس شہر کی حرمت و تقدس کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمایا. صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس شہر کی حرمت کو باقی رکھا ہے، اور یہ چند سالہ نہیں بلکہ اس کائنات کی ابتدا سے لے کر تا قیامت اللہ رب العالمین نے اس کی حرمت و تقدس کو باقی رکھا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فتح مکہ کے دن حضور نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا. حضور نے فرمایا کہ ان هذا البلد حرمہ اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ بے شک یہ بلد، یہ شہر حرمت والا ہے کب سے؟ جب سے اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، یعنی اس زمانے سے لے کر آج تک. اور پھر فرمایا کہ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ نے جو اس کی حرمت کو باقی رکھا ہے یہ قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے گا. سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا تقدس، اس کا احترام، اس کا اعزاز، اس کا شرف آغاز سے لے کر کائنات کی اور انتہا تک اللہ رب العالمین نے اس کو برقرار رکھا ہے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ فَلَا يُعْدَدُ شَوْكُهُ، کہ اس کا جو
ادب و احترام ہے اس کا اندازہ اس سے لگائے نا کہ اگر خاردار کوئی جھاڑی بھی ہے فرمایا کہ اس کو بھی نہیں کاٹا جائے گا. پھر فرمایا کہ ولا ينفر صیدہ، اس کے شکار کو بھگایا نہیں جائے گا، یعنی وہاں شکار نہیں کیا جائے گا، یہ اس کا تقدس ہے، اس کا احترام ہے. پھر فرمایا کہ ولا یختل خلاہ، کہ اس کی گھاس نہیں اکھاڑی جائے گی. یعنی انسان تو انسان، اس کی جو نباتات ہیں ان کے ساتھ بھی احترام والا معاملہ کیا جائے گا، اور احترام سے ہٹ کر کوئی ایسا وہ عمل نہیں کیا جائے گا کہ جو اس مقدس شہر کی حرمت کو پامال کرنے کا سبب بنے اور اس کے آداب کی پامالی کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب بنے، کیونکہ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے مقرر فرمائی گئی ہیں. خود اللہ رب العالمین نے اس کی حرمت و تقدس کو باقی رکھا ہے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضور مکے سے مدینہ ہجرت فرما رہے ہیں تو حضور نے الوداعی نظر اپنے شہر مبارک کی طرف فرمائی، اور ان الفاظ سے ہم اندازہ لگائیں نا کہ حضور کی بارگاہ میں اس شہر کی محبت کتنی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ کتنا محبوب شہر ہے. حضور نے فرمایا کہ واللہ انکی لخیر ارض اللہ، بے شک تو اللہ رب العالمین کی زمین میں سب سے بہترین زمین ہے، پوری کائنات میں سب سے بہترین زمین ہے. پھر فرمایا کہ واحب ارض اللہ الی اللہ، کہ اللہ کی زمینوں میں اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ زمین ہے، یعنی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب زمین فرمایا کہ تو ہے. پھر اپنی کیفیت کو بیان فرمایا کہ خدا کی قسم اگر مجھے تیرے مکین رہنے دیتے تو میں یہاں سے کبھی نہیں جاتا. یعنی حضور جب مکے سے ہجرت فرما رہے تو نمناک چشمان مقدس سے حضور اپنے شہر کو چھوڑ لیں. یہ وہ مقدس شہر ہے کہ جہاں حضور کا بچپن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال کی عمر مبارک تک یہاں، اور پھر حضور کے اجداد، حضور کے والدین، حضور کا پورا خاندان، ان کی یادیں اس شہر سے وابستہ ہیں. حضور اس شہر سے اتنا پیار فرماتے ہیں، اتنی محبت فرماتے ہیں، اور نہ صرف حضور اپنے اس شہر سے محبت کا اظہار فرما رہے ہیں بلکہ فرمائے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں بھی یہ انتہائی محبوب شہر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی اس سے اپنی محبت اور عقیدت ظاہر فرما رہے ہیں. پھر اس کے امن کو اور اس کے سکون کو، اس کی سلامتی کو حضور نے بیان فرمایا. ایسا امن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وبائی امراض سے بھی اس شہر کو محفوظ فرمایا، یہاں تک کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے دجال کی نشانی کو حضور نے بیان فرمایا، اور فرمایا کہ پوری روئے زمین پر وہ فساد مچائے گا، خون ریزی مچائے گا، اس کا فتنہ پھیلے گا سوائے ان دونوں شہروں کے. حرمین طیبین کو اللہ رب العالمین اس شہر اس کے شر سے اور اس کے نقصان سے اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے گا. اور یہ جو سیکیورٹی حصار ہے یہ کوئی دنیاوی فوج نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ فرشتے اللہ رب العالمین نے مقرر فرمائے کہ جو اس کی حفاظت پر مامور ہیں، کہ جو دجال کو بھی یہاں سے مار بگائیں گے، اور قیامت تک یہاں کسی وبائی مرض کو، طاعون کا بطور خاص حضور نے تذکرہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اس شہر کو اس طرح کے وبائی امراض سے محفوظ فرمایا. تو جس شہر مکہ کو اللہ رب العالمین خود اتنا پروٹوکول عطا فرما رہا ہے، اس کا تقدس، اس کا احترام، اس کا اعزاز، اس کا شرف اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل فرمایا جا رہا ہے. تو ان سارے اعزازات کے ساتھ یہ سارے پہلو ہمارے سامنے ہوں. پھر آج ہم اپنی کیفیت کو سامنے رکھیں نا کہ جب ہم اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے ان مقامات مقدسہ پر ہم حاضر ہوں، حرمین طیبین کے سفر کا ارادہ کیا جائے، تو پھر وہاں جا کر ہماری احتیاط کس قدر ہونی چاہیے. یہ کوئی عام شہر نہیں ہے، یہ کوئی عام مقام نہیں ہے کہ جہاں جی چاہا چلے گئے، اور جس طرح جی چاہا ہمارا رویہ اور ہمارا عمل وہاں ہونا چاہیے. ہم ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں، ہم سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال ہے، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھوں سے یا دیگر اس طرح کے اعمال سے کسی کو اگر نقصان پہنچتا ہے یا کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب ہے، تو یہ صرف وہ گناہ نہیں ہے بلکہ اس مقدس شہر کی جو ایک حرمت ہے، اس کا تقدس ہے، اس کی پامالی کا بھی سبب ہے. تو اگر ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے تو گناہ پر بھی اللہ کی بارگاہ سے مواخذہ کیا جائے گا. تو اس لیے جن افراد کو اللہ تعالیٰ یہ سعادت و شرف عطا فرمائے کہ وہ حج یا عمرہ کی سعادت حاصل کریں، تو لازمی یہ احتیاط پیش نظر رکھی جائے کہ ہر ممکن یہ کوشش کی جائے کہ ہمارا ہر عمل وہ ہمیں اللہ رب العالمین کے قریب کرنے والا ہو. نہ یہ کہ گھر سے جو نیکیاں کچھ بچی لے کے گئے ہیں ان سے بھی ہاتھ دھونا پڑے. اللہ کریم ان مقامات مقدسہ کی حرمت اور ان کا احترام، ان کا اعزاز و شرف، اس کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا کہنے، وہ حجاج ہوں یا معتمرین ہوں، جب جاتے ہیں ظاہر ہے ان کی اخلاص نیت کے ساتھ جاتے ہیں، لیکن ظاہر ہے انسان ہے اور وہ دنیاوی امور میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، سیر و سیاحت سمجھنے لگتا ہے اس کو. تو اس اعتبار سے وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو پیش نظر رہنی چاہیے؟ اور اس مقام کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں نیکیوں کا اجر اور گناہوں کی سزا جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اس حوالے سے یہ اگر چیز پیش نظر رہے تو میں سمجھتا ہوں بہت کانشیس رہ سکتا ہے انسان اور بہت زیادہ محتاط رہ سکتا ہے. اس وقت کیا فرمائے گا اس حوالے سے؟ دیکھیں، یہ احادیث کریمہ میں
اس میں کئی مقدار ذکر ہے. 1000 کا لفظ بھی آتا ہے, 50,000 جو ہے اس کا بھی لفظ آتا ہے, اور 1,00,000 کا بھی ہے. بہرحال علماء کرام یہ بات بیان فرماتے, محدثین بھی, کہ جو حرم پاک میں آ کر ایک نیکی کرتا ہے, اور اس سے صرف بیت اللہ مراد نہیں ہے, پورا حدود حرام, یہ سارا حرم پاک ہے, اور یہ تا قیامت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی حرمت کبھی زائل نہیں ہوگی, تا قیامت برقرار رہے گی. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو جس طرح آپ نے فرمایا کہ 1,00,000 نیکی, تو بالکل علماء نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو ایک نیکی کرے گا تو 1,00,000 نیکیوں کا ثواب اس سے عطا فرمایا جائے گا. یہاں تک کہ ایک اس میں روایت میں ہے کہ جس نے پیدل حج کیا تو اس سے 1,00,000 نیکی کا ثواب. تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یعنی یہاں پر 1,00,000 نیکی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ حرم کی 1,00,000 نیکی. اللہ اکبر. تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ اگر کوئی ایک قدم چل رہا ہے تو 7 کروڑ نیکیوں سے مل رہی ہیں. اللہ اکبر. تو اسی طرح میں حجاج سے بھی کہوں گا کہ جو حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں کچھ نہ کچھ پیدل ضرور چلیں, جہاں تک طاقت ہے پیدل چلیں. اس کا اتنا ثواب ہے آپ تصور نہیں کر سکتے, امیجن نہیں کر سکتے. ماشاءاللہ آپ کا تو روٹین میں یہ تو پیدل چلنے کے تو مواقع کئی میسر ہوتے ہیں. جی کئی آتے ہیں. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں گرمی بھی زیادہ ہے, تو جہاں تک یعنی حسب طاقت جہاں تک ہو سکے کچھ پیدل ضرور چلیں. اس کا ثواب بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. اور یہ ثواب کا موقع جو ہے نا بار بار نہیں آتا, اس کو ضائع نہ کریں. یہ کسی روئے زمین پر کہیں اور یہ موقع حاصل نہیں ہے. کوئی زمین کا ٹکڑا ایسا نہیں ہے کہ جائے اتنا اجر و ثواب. اچھا ایسا بھی نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ میں اب حج کرنے کے لیے کسی اور مہینے میں چلا جاؤں, ایسا بھی نہیں, ایسا بھی نہیں ہے. وہ حج کا موقع وہی ہے, مخصوص ایام. جی. اچھا اب دوسری چیز یہ ہے کہ علماء نے ایک بات بیان فرمائی مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے حوالے سے. وہاں 50,000 نیکی ہیں, یہاں پر 1,00,000 نیکی ہیں. اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں کمیات کے اعتبار سے ہے اور مدینہ منورہ میں کیفیات کے اعتبار سے ہے. اچھا اللہ اس میں کیا حکمت؟ کیونکہ وہاں پر ایک نیکی پر 50,000 نیکی ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایک گناہ پر 50,000 گناہ نہیں ہے. اور یہاں پر 1,00,000 نیکی پر یعنی 1,00,000 نیکی ایک نیکی پر, اور ایک گناہ پر 1,00,000 گناہوں کا وبال ہے. اچھا میں ایک مرتبہ جب طائف گیا تو وہاں پر میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا مزار اقدس دیکھا. تو اس وقت تک میں نے 2008 کی بات ہے, تو میں نے اس وقت تک ان کی تاریخ زیادہ نہیں پڑھی تھی. تو میں نے پڑھا ان کے بارے میں, تو انہوں نے مکہ مکرمہ چھوڑا تھا اور طائف میں جا کر اب سکونت پذیر ہوئے. تو کسی نے پوچھا کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ آئے, آپ نے چھوڑ دیا. تو فرمایا کہ میں اگر مکہ مکرمہ میں ایک گناہ کروں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ میں کسی اور مقام پر 70 گناہ کر لوں. معاذ اللہ معاذ اللہ. مطلب یہ سمجھانے کے لیے کہا انہوں نے, مطلب مکہ مکرمہ میں ایک گناہ پر 1,00,000 گناہوں کا وبال میں کہاں سنبھالوں گا. اچھا یہی روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک گناہ کرنا تو کسی بہتر یہ کسی اور جگہ پر 70 گناہ کر لے. تو یہ سمجھانے کے لیے, ایسا نہیں کر لیں, سمجھانے کے لیے. کیونکہ یہاں پر ہم حجاج کو دیکھتے ہیں کہ جو ذرا سا حج سے بہت پہلے چلے جاتے ہیں نا, تو شروع میں تو بالکل یعنی عمرہ کیا, طواف کیے, نیکیاں کر رہے ہیں. کچھ دن جب گزرتے ہیں نا پھر یہ کیا ہو گیا, وہ کیا ہو گیا, گالم گلوچ بھی شروع ہو جاتی ہے, غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں, کارڈز کھیل رہے ہوتے ہیں لوگ وہاں پر, بڑے لڈو کھیل رہے ہوتے ہیں. جی. اچھا پھر گیمنگ, موبائل پہ گیمنگ چل رہی ہے, فضول باتیں چل رہی ہیں. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ 1,00,000 یعنی 1,00,000 نیکی کا ثواب تو ہے, ایک گناہ پر 1,00,000 گناہوں کا وبال بھی ہے. تو اسی لیے ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اور میں یہاں پر یہ بات بھی عرض کروں گا کہ صحابہ کرام باقاعدہ یہ کہا کرتے تھے, ڈرتے تھے کہ خانہ کا یعنی بیت اللہ میں زیادہ نہ رہا جائے. یہاں تک کہ ہمارے اسلاف میں نے کئی کی روایات پڑھی, واقعات پڑھے کہ وہ مکہ مکرمہ میں آتے اور جو طواف کرنا ہوتا یا عمرہ ادا کرنا ہوتا یا حج, اس کے بعد وہ فوراً کوشش کرتے کہ اب یہاں سے جایا جائے, کیونکہ یہاں پر نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکی تو گناہوں کا وبال 1,00,000 گناہ ہے. تو لہٰذا جتنے بھی حج کرنے والے, عمرہ کرنے والے جاتے ہیں انہیں ان باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے. بہت اچھی بات, بڑی بنیادی بات مفتی صاحب نے ارشاد فرما دی. جو لوگ عازم حج ہیں انشاءاللہ سفر حج کے لیے, ان کے لیے بہت اہم بات ہے. اور جو چلے گئے اللہ تعالیٰ انہیں یقیناً ان پر بھی یہ بات اللہ تعالیٰ اشکار فرما دے گا. پیغام دیجیے گا
کہ ظاہر ہے ہم دیگر دنیا کے خوبصورت حسین ترین ممالک کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہے، فلاں جگہ یہ ہے، فلاں جگہ یہ ہے. یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہ تو پہلا عبادت کی جگہ ہے جس کے بے شمار فضائل آپ حضرات نے بیان فرمائے. کیا پیغام دیجیے گا اس موضوع کے حوالے سے؟ رئیس بھائی، عبادات اور آداب کا تعلق یہ روح اور جسم کی طرح ہے. جس طرح اس سے پہلے مفتی صاحب نے بھی کلام فرمایا نا کہ اگر وہاں جا کر بھی عبادات کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے تو یقیناً یہ بڑی ایک کوتاہی ہوگی کہ اتنا سرمایہ خرچ کر کے، اتنی محنت و مشقت اور صعوبتیں برداشت کر کے بھی اگر ہمارا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں وہ ہماری پکڑ کا باعث بن جائے تو یہ بڑی ایک بدقسمتی اور بدبختی ہوگی. تو عبادات میں جب تک وہ آداب نہیں ہیں، اس کے تقاضے پورے نہیں کیے جاتے، ایک رسمی کارروائی نہیں ہے کہ ساری دنیا جا رہی ہے تو ہم بھی چلے جائیں. یہ ایک پورا ایک یعنی اس کے تقاضوں کے مطابق اگر کوئی بھی عبادت کی جائے گی تو اللہ رب العالمین اس عبادت کو قبول فرماتا ہے. جس طرح قرآن میں قربانی کا تذکرہ فرما کر ایک اصول بیان فرما دیا گیا نا کہ یہ چیزیں نہیں پہنچتی اللہ کی بارگاہ میں، تقویٰ پہنچتا ہے، یعنی خلوص نیت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے. تو خالص نیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، آداب پیش نظر رہے تاکہ کوئی بھی ایسا عمل سرزد نہ ہو، اور زیادہ سے زیادہ ہم کوشش کریں کہ ہم اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے اعضاء سے یا اپنے کسی بھی عمل سے کسی کو نقصان نہ پہنچائیں. ضرورت کے مطابق بات کی جائے، اور جب بھی بات کریں خیر کی بات کریں. کوئی بھی ظاہر انسان پر ناگواری کی کیفیت آتی ہے، مزاج کے ناموافق معاملات آتے ہیں، گرمی ہے، شدت ہے، دیگر اور پردیس ہے، اجنبیت ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. گھر جیسی آسائشیں نہیں مل پاتی. گھر جیسی آسائشوں کا تصور تو آپ کو، لیکن اس کو برداشت کرنا ہے. ہاں یقیناً ہم یہاں سے جب جاتے ہیں نا تو یہ ایک تصور ہوتا ہے کہ جی جیسا ہم سے کہا گیا ویسا ہی ساری چیزیں ہونی ہیں. اتار چڑھاؤ آتا ہے تو ہمارے مزاج میں وہ گرمی آنی شروع ہو جاتی ہے. تو ان ساری چیزوں کو اللہ کی رضا کے لیے اگر درگزر کریں گے تو وہاں کی نیکی کے برابر اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے. میں بہت شکریہ ادا کروں گا قبلہ مفتی صاحب. جی فرمائیے. یہ جو سیلفی ماسٹرز جاتے ہیں نا، سیلفی ماسٹر، ویڈیو بنانے کے شوقین یوٹیوبر، یہ وہ ہر جگہ بنائیں. اب تو سنا پابندی، لیکن یہاں پر آ کر پابندی نہ بھی لگی ہو تو یہاں پر آ کر سیلفی بنانے میں، ویڈیوز بنانے میں کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ گستاخی کے مرتکب ہو رہے ہیں. بالکل بس اتنا سمجھ لیں. ٹھیک ہے. بہت شکریہ ادا کروں گا میں دونوں حضرات کا. ناظرین محترمہ، آج کا موضوع آپ کے حوالے، یہ موضوع بہت بابرکت ہے. اللہ تعالیٰ اس ذکر کو قبول فرمائے اور آپ کو اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے اور وہاں پر ہونے والی یہ تمام عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.